تولنے والوں کا تول چیک کر کیسے. وہ ایک تولنے والے کے پاس پہنچا، اس نے اس کا پتھر اٹھایا، دیکھا اس کا وزن چیز جو تولی جا رہی ہے اس کے برابر نہیں. چیز لینے والے کو نقصان ہوتا ہے، دینے والے کو فائدہ ہو رہا ہے، جسے ہم بے ایمانی کہتے ہیں. اس نے کہا بھئی کیا حال ہے؟ بہلول نے کہا اس بندے کو جو مال کم تول کے دیتا ہے، جو وزن کم کرتا ہے، جس کا پتھر وزن کے اعتبار سے کم ہے. بالفرض اگر کوئی بندہ 1 کلو کوئی فروٹ لینا چاہے، 1 کلو کوئی چیز لینا چاہے، اب وہ بندہ جو تول کے دے رہا ہے وہ 1 کلو سے 100 گرام کم دے رہا ہے، 200 گرام کم دے رہا ہے، 300 گرام کم دے رہا ہے. یہ بہلول نے ایسے بندے کا حال پوچھا، بھائی بتا کیا حال ہے؟ اس نے آگے سے جواب دیا کہ بس کیا کریں، ستیہ ناس ہو گیا میرا، گھر جاتا ہوں گزارا کوئی نہیں، اولاد کہنا کوئی نہیں مانتی، بیوی حیا کوئی نہیں کرتی، عزت کوئی نہیں کرتی، بیٹوں کو آواز دیتا ہوں سنتے کوئی نہیں. وہ بہلول آگے چل پڑے. دوسرے وزن کرنے والے کو اس نے وزن چیک کیا، اس نے پتھر دیکھا، اس نے کہا، اس نے وزن کیا، وزن کے اعتبار سے اب وہ بندہ جو چیز فروخت کر رہا ہے اس کو فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ بے ایمانی کر رہا ہے. پتھر کا وزن چیز جو تولی جا رہی ہے اس کے برابر نہیں ہے. تول میں کمی واقع ہو گئی. پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا جی چاہتا ہے کہ جس چھری سے تربوز کاٹتا ہوں، جس چھری سے یہ میں پھل کاٹتا ہوں، یہی چھری اپنے پیٹ کے اندر اتار لوں، اس سے اپنے آپ کو مار دوں، اپنی زبان کو کاٹ دوں، اپنی آنکھیں نکال دوں، اپنے جسم کے عضووں کو کاٹ دوں. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کیا کروں، صبح سے لے کے شام تک کماتا ہوں لیکن پورا ہی نہیں ہوتا. 2 بندوں کا حال پوچھا. بہلول نے تیسرے کے پاس چلا گیا. اس نے کہا سنا بھائی کیا حال ہے؟ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے. اس نے کہا دکھا جو پتھر جس سے وزن کرتے ہیں. وہ پتھر لیا وزن والا، دیکھا اس کا برابر ہے. کہا بھائی کیسا گزارا ہو رہا؟ کہہ رہا رب کا بڑا کرم، اللہ کا بڑا شکر ہے، اولاد نیک ہے، صالح ہے، پیار کرنے والی، محبت کرنے والی ہے، بیوی بچے سارے پیار کرتے ہیں، گھر میں عزت ہے، نمازی ہوں، نماز ادا کرتا ہوں، روزے آ جائیں تو روزے رکھتا ہوں، اللہ کا بڑا کرم. بہلول ان 3 بندوں کا حال، 3 بندوں کے حال سے واقف ہوا. بادشاہ کے پاس چلا گیا. کہنے لگا بادشاہ سلامت، میں گیا ہوں بازار میں، دیکھا ایک بندے کا بھی وزن کم ہے، دوسرے کے پاس گیا دوسرے کا بھی کم ہے. فرمایا جن کا کم تھا بادشاہ نے کہا پھر لے کے کیوں نہیں آیا؟ کہا جی لانے کی ضرورت ہی نہیں، لانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. فرمایا وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے جو وزن کم تول رہے ہیں وہ تو خود مرے پڑے ہیں، وہ تو خود اپنے آپ کو بددعائیں دے رہے ہیں، وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ چھری اپنے سینے میں چلاؤں، آنکھیں نکال دوں، اپنا کان کاٹ لوں یا دیگر اپنے جسم کے عضو کاٹ لوں، وہ تو خود یہ کہہ رہے ہیں. تو ایسے بندے کو پھر لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے بندے کو پھر سزا دینے کی کیا ضرورت ہے کہ جس کو رب ہی سزا دے رہا ہے؟ بادشاہ کی سزا میں کمی ہو سکتی ہے، بادشاہ کی سزا میں کہیں نہ کہیں سے تخفیف ہو سکتی ہے، لیکن جو رب سزا دے اس میں کمی واقع نہیں ہو سکتی. اس کی پکڑ سخت ہے، اس کی پکڑ میں آ جائے تو پھر ملاوٹ والا مال بندے کو راہ ہدایت کی طرف نہیں لے کے جاتا. دوستو ملاوٹ والا مال، کم تولنے والا مال، جو پیسہ اس سے کمایا ہو وہ بندے کو راہ ہدایت کی طرف نہیں لے کے جاتا. وہ بندے کو قرآن کے شروع ہی میں انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ نہیں ملتا بلکہ بندہ بھٹکا ہو گیا، بندہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے. اللہ مال تو کمانے اس لیے بھیجا تھا کہ حلال کمائے، مال تو کمانے اس لیے بھیجا تھا کہ حلال کی طرف چلے، اس لیے اس کو ادھر آگے کیا تھا کہ حلال مال کما کے اپنی اولاد کو نیک اور صالح بنانے کی کوشش کرے. لیکن یہ تو حرام کی طرف چل پڑا، تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ پھر اس کے ساتھ وہی ہے جو اپنے زبان سے وہ خود بتا ہے میرا گزارا نہیں ہے، میں مر رہا ہوں. اور یہ دردناک کہانی ہے کہ اس دور کے اندر نوجوان اپنے گناہوں پہ نادم نہ ہو بلکہ خوش ہو، یار دوستوں سے ایک دوسرے سے آپس میں گفتگو کر کے بتا رہا ہو کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، آج میں نے فلاں کو گیڑا دیا، آج میں نے فلاں کو دھوکہ دیا، آج میں نے فلاں کو چکر دیا، آج میں نے فلاں کا مال غصب کر لیا. تو یہ عمل بتانے میں بھی جب انسان کے چہرے پہ کوئی غم کے آثار واضح نہ ہو تو آپ بتائیں پھر اس کی دنیا اور اس کی آخرت اور اسے یہ فکر دعوت فکر دے رہی ہے. خدا کے بندے رب نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا تھا، ابھی بھی آ جا، غلطی ہو گئی جو کچھ ہو گیا لیکن معافی مانگ اور سیدھا اپنی زندگی کی طرف چل. جو راہ ہدایت ہے، جو اللہ نے تمہیں راہ ہدایت
اس لیے زندگی کی سانسیں دی کہ راہ ہدایت پر چل سکے رب